طیب بلوچ ہمارے نمائندے اس وقت سپریم کورٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب بہت شکریہ، آگاہ کیجیے گا آج مکمل سماعت کے حوالے سے کہ کیا ہوا ہے، اور پھر جب وزیر اعظم عمران خان آج کمرہ عدالت میں پیش ہوئے تو اس وقت کیا عدالت نے استفسار کیا، وزیر اعظم کی جانب سے کیا کہا گیا؟ جی، چیف جسٹس گلزار احمد کے سربراہی رکنی بینچ نے بریک کے بعد دوبارہ سماعت شروع کی تو وزیر اعظم ججز انٹری گیٹ کے ذریعے سپریم کورٹ میں داخل ہوئے اور وہ سپریم کورٹ میں آ کر بیٹھ گئے۔ جب کیس کی سماعت ہوئی تو وزیر اعظم روسٹرم پر آ گئے اور ان کے ساتھ جو ثانیہ پشاور آرمی پبلک سکول پشاور میں جو بچوں کے والدین تھے وہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ آئے، تو عدالت نے ان کو کہا کہ آپ ابھی بیٹھ جائیں، ہم آپ کی بات وزیر اعظم تک کر رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ریاست کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور اس معاملے کو تقریباً 7 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ دسمبر 2014 میں ثانیہ آرمی پبلک سکول رونما ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے پر از خود نوٹس لیا اور از خود نوٹس لینے کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے کمیشن بنایا گیا اور اس کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ آ گئی، اور اس رپورٹ کی روشنی میں ہم نے اٹارنی جنرل کو اور آپ کی حکومت کو کہا کہ آپ عملی اقدامات کر کے ہمیں رپورٹ دیں، لیکن ابھی تک آپ نے کچھ نہیں کیا۔ تو اس پر وزیر اعظم عمران خان نے عدالت کو مخاطب کر کے بتایا کہ میری اٹارنی جنرل سے گفتگو ہوئی تھی، اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ اس رپورٹ کے اندر جن ذمہ داران کا تعین کیا گیا ہے ان کے اوپر اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو اخلاقی ذمہ داری عائد ہونے پر ہم کیسے ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ سکتے ہیں؟ تاہم اگر سپریم کورٹ حکم دیتی ہے تو میں ان کے سب کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب یہ ثانیہ رونما ہوا اس وقت خیبر پختونخوا حکومت تھی، میں خود وہاں پر گیا، میں والدین سے متعدد بار میں وہاں پہ والدین سے ملتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے واضح طور کے اوپر سپریم کورٹ کو بتایا کہ پاکستان کا دہشت گردی کی جنگ میں جانا ہی سب سے بڑی غلطی تھا۔ پرویز مشرف نے پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں دھکیلا، جس کی وجہ سے ہمارے 80,000 سے زائد لوگ جو ہیں شہید ہوئے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ تو صرف ثانیہ آرمی پبلک سکول کے بچوں کے والدین ہیں، لیکن کیا کبھی عدالت نے اس چیز کو بھی دیکھا کہ وہ 80,000 لوگ جو شہید ہوئے ان کے لواحقین کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہوگا؟ ان کی ابھی تک کسی نے غم تلافی تو نہیں کی۔ اس پر وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارا جنگ میں جانا ہی غلط تھا، لیکن اس سوال سے انہوں نے کہا کہ ثانیہ آرمی پبلک سکول کی وجہ سے جو ہے وہ پوری قوم متحد ہوئی اور اس پوری قوم کے اتحاد کی وجہ سے سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ دہشت گردوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوئی اور پھر نیشنل ایکشن پلان بنا اور اب اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جسٹس قاضی محمد امین نے استفسار کیا کہ وزیر اعظم صاحب آپ جو ہے وہ جو دہشت گرد تھے جنہوں نے بچوں کو سکول کیا، ہم نے اخبارات میں پڑھا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ دوبارہ ٹاک کر رہی ہے، ہم نے دوبارہ سرنڈر کر دیا دہشت گردوں کے سامنے۔ اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس نے مداخلت کی اور چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ان پالیسی میٹرز میں نہیں پڑھتے، لیکن ہمارے سامنے جو محض ایشو ہے وہ ثانیہ آرمی پبلک سکول سے متعلق ہے، آپ اس سے متعلق بتائیں۔ لیکن اس سوال سے پھر جسٹس قاضی محمد امین کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو 9 پولیس والے اب شہید ہوئے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے کے دوران، آپ نے اس حوالے سے کیا کارروائی کی ہے؟ تاہم وزیر اعظم تسلی بخش جواب نہ دے سکے اور وزیر اعظم کا واضح طور کے اوپر موقف یہ تھا کہ پاکستان نے امریکی جنگ میں جا کر غلطی کی، اور اٹارنی جنرل کا بھی یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے تمام مسائل جو اس وقت ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ پاکستان کے جغرافیے کی وجہ سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی موقف اپنایا کہ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوتا ہمارے ہاں اس طریقے سے مسائل جو ہے وہ چلتے رہیں گے، اور انہوں نے واضح طور کے اوپر یہ بھی کہا کہ ابھی جب طالبان حکومت نے ٹیک اوور کیا افغانستان کے اندر اس کے بعد تقریباً 2.5 لاکھ لوگ جو ہے وہ پاکستان سے گزرے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ طالبان حکومت افغانستان میں آنے کی وجہ سے تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد اور اس کے ساتھ داعش اور پھر وہ بلوچ جو مزاحمت کار ہیں وہ دوبارہ پاکستان میں آ گئے ہیں اور وہ مختلف قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو اس پر چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں آپ یہ باتیں نہ بتائیں، ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ثانیہ آرمی پبلک سکول کے والدین کو آپ کب انصاف دے رہے ہیں اور کیا انصاف دیں گے۔ تو اس پر عدالت نے جو ہے وہ حکم لکھواتے ہوئے
حکومت کو 4 ہفتوں کا وقت دیا ہے کہ 4 ہفتلی اقدامات کر کے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے، اور وہ رپورٹ جو ہے وزیر اعظم کے دستخط شدہ رپورٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ وزیر اعظم دستخط کر کے پہلے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کریں اور پھر دستخط کر کے وہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کریں۔ 4 ہفتوں کا حکومت کو جو ہے وہ مہلت دی گئی ہے۔ جی تو جو میڈیا رپورٹس میں یہ بتایا گیا تھا، پہلے جب رپورٹس جمع کروائی گئی تھی انکوائری رپورٹ 3000 صفحات پر طیب مشتمل تھی وہ رپورٹ، اب اس پر عمل درآمد کے لیے 4 ہفتوں کا وقت ہے، تو وہ کیا عمل درآمد ہے جو اس وقت تک نہیں ہوا تھا اس کیس کے حوالے سے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کیجئے گا ہمارے ناظرین سے۔ جی، ثانیہ آرمی پبلک سکول سے متعلق جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم پر پشاور ہائی کورٹ کے ایک جج کی سربراہی میں کمیشن بنا تھا۔ اس کمیشن نے جو ہے وہ 3000 صفحات سے زائد رپورٹ جو ہے وہ مرتب کر کے سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی، اور اس حوالے سے آج وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کوئی کمیشن بنا دے تو پھر اس کے بعد ہم کارروائی کریں گے۔ تو اس پر چیف جسٹس ان کو کہا کہ خان صاحب آپ کو شاید علم نہیں، ہم نے ہی کمیشن بنایا تھا اور اس کمیشن کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، اور اب اس کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں ہی ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کرے۔ لیکن افسوس ہے کہ عدالتی وقت دینے کے باوجود ابھی تک حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا۔ تو اس پر اٹارنی جنرل نے مداخلت کی، اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم اس حوالے سے ہر ممکن کارروائی کریں گے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اخلاقی طور کے اوپر ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں بنتی، تو اس پر اور ہم ان کے خلاف کیسے ایف آئی آر کاٹے؟ تو اس پر جسٹس اعجاز الاحسن کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایف آئی آر کاٹے، آپ اس رپورٹ کو پھر سے پڑھیں اور اس میں جن ذمہ داران کا تعین کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے وہ جو دہشت گرد تھے جنہوں نے کارروائی کی، ان کو تو موقع پر مار دیا گیا، پھر اس کے بعد ان کے سہولت کار ہیں، فیسیلیٹیٹر ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے ان کو معاونت کی کہ وہ آرمی پبلک سکول کے اندر جا کر انہوں نے یہ کارروائی کی۔ کیا ان فیسیلیٹیٹرز کے خلاف کارروائی ہوئی ہے؟ ابھی تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ پھر جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا تھا کہ تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ڈیوٹی صحیح طور کے اوپر سر انجام نہیں دی۔ یہ ایک بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کی جو ذمہ داران تھے، ٹھیک ہے، جو 3 طرح کے لوگوں کے حوالے سے جسٹس اعجاز الاحسن نے بڑے واضح کہا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ جو دہشت گرد تھے جنہوں نے اسکول پر حملہ کیا تھا، بچوں کو شہید کیا تھا، ان کو تو فوری موقع پر وہ قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، اور دوسرے وہ تھے جو سہولت کار تھے اس سارے عمل کے اندر، گھنونے اس عمل کے اندر، ان کے خلاف کوئی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی۔ اور تیسرے وہ تھے جو سیکیورٹی کے ذمہ دار تھے، کیونکہ آج باقاعدہ طور پر عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس تھا، جن لوگوں کی ذمہ داری تھی ان لوگوں نے ذمہ داری ادا نہیں کی۔ یہ بھی کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ ہماری ایجنسیز کو ہر چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہماری ایجنسیز کہاں ہوتی ہیں؟ اس حوالے سے بھی آج عدالت میں بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کو بلایا گیا، وزیر اعظم عمران خان وہاں پر آئے اور انہوں نے 9/11 کا تذکرہ کیا، پھر اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے بتایا کہ صوبائی حکومت تھی ہماری، میں فوری طور پر پہنچا، ہم سے جو ہوا ہم نے وہ کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جن لوگوں کے خلاف کوئی بھی قانونی طور پر ذمہ داری نہیں ہے، یعنی کہ اخلاقی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، تو ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں درج ہو سکتی۔ اگر عدالت احکامات دے تو ہم فوری طور پر ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کریں گے۔ اب 4 ہفتوں کے لیے وقت دیا گیا ہے، 4 ہفتوں کے بعد باقاعدہ طور پر عمل درآمد کر کے عمل درآمد رپورٹ، وزیر اعظم کے دستخط شدہ رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کی جائے۔ یہ آج سپریم کورٹ کی جانب سے احکامات دیے گئے ہیں۔ 22 دن کے بعد دوبارہ سے اس کیس کی سماعت ہوگی اور عمل درآمد کے حوالے سے یہ احکامات دے دیے گئے کہ ان 4 ہفتوں کے اندر عمل درآمد کر دیا جائے، اور جو رپورٹ عمل درآمد کی ہے وہ وزیر اعظم کے دستخط شدہ رپورٹ وہ جمع کروائی جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔